السلام علیکم، میں ہوں فیضان عبدالی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا کردار۔ کل 20 ستمبر ہے اور ہمارے ہاں ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ گروپوں میں شیئر بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ کل 9 بجے جو اپنی چھتوں پہ نکلی ہے کھڑے ہوں اور اذان دیں اور اپنا مقدمہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ ہم پاکستانی حکومت سے، اداروں سے جو ہے وہ نا امید ہو چکے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، اور یہ جو غلط طریقے سے حکومت آئی ہوئی ہے اور اس سے جو ہے وہ ہمیں نجات ملے گی، ہم اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، اختلاف آپ کو اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کو بیچ میں نہ لائیں۔ صرف اتنی سی بات کیوں؟ دیکھیں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتی۔ یہاں تک تو ہمیں ہر چیز لکھی ہوئی بھی ملتی ہے، پڑھنے کو بھی ملتی ہے، جلسوں میں بھی یہی تقریریں جو ہے وہ سنائی دیتی ہیں۔ لیکن آگے کی جو جملہ ہے نا، وہ بھی ہمیں سننا چاہیے۔ وہ یہ کہ جیسے اعمال ہے نا، ویسے حکمران ہمارے اوپر ہیں۔ اذان دیں، اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات میں، سوچیں کہ کیا آپ اپنی ذات کے اندر اللہ رب العزت کے 100% حکم کے پابند ہیں یا نہیں۔ آپ جو اذان دے کے مقدمہ رکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے، صحیح ہے، تو ہمارا منہ اس قابل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فریاد اپنے منہ کے آگے رکھ سکیں؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو نافذ کیا؟ جو اللہ کا منادی 5 دفعہ اذان دے کر ہمیں مسجد میں بلا رہا ہے، ہم وہاں تو آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم بہنوں کے وراثت میں جو حق ہے وہ دینے کو تیار نہیں، ہم کاروبار میں 2 نمبریاں چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نیک، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار یہ حکمران نازل ہو جائیں۔ بھائی، اختلاف صحیح ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر سیاسی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر مذہبی بندے سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اسلام کو بیچ میں لے کر آ جانا اور اس قسم کے ٹرینڈ چلا دینا کہ بھائی اذانیں دینا شروع کر دو، کچھ خوف خدا کریں۔ مطلب ایک انسان جو ہے وہ اللہ رب کے حکم کی پاسداری نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مذاق اڑا رہا ہے، دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے منع کیا ہے اور یہ امت وہ کام کر رہی ہے، ڈھٹائی سے وہ کام کر رہی ہے، اور پھر جو ہے ہم اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہی نہیں ہے، نہ اللہ رب العزت نے ایک دنیا کا قانون بنایا ہے کہ عوام جو ہے وہ جھوٹی ہو اور حکمران ان کے اوپر نیک آ جائیں، عوام جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو اور ان کے اوپر جو ہے شرابی زانی حکمران آ جائیں، عوام جو ہے وہ دیانتدار ہو اور اللہ رب العزت حکمران جو ہے بددیانت آ جائیں۔ جب عوام ہی بددیانت ہے تو حکمران جو ہے وہ ایماندار نہیں آ سکتے، جب عوام جھوٹی ہے تو حکمران جو ہے وہ سچے نہیں آ سکتے، حکمران اس سے بڑے جھوٹے ہمارے پاس آئیں گے۔ عدالتوں کے اندر ہم انصاف کے طلبگار ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر پورے وراثت کا حق کو بیان کر کے رکھ دیا کہ کس کا کتنا حق ہے اور کتنا نہیں ہے، تو عدالتوں میں کیس جاتے کیوں ہیں؟ ہماری اپنی بدماشی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے کو حق دے سکیں۔ کیوں کاروبار کے اندر ہم 2 نمبریاں کر کے جو ہے فراڈ کر کے جو ہے وہ آج پیمنٹ دے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، گھماتے رہتے ہیں، بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بارش رحمت کیوں ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر الٹے سیدھے ٹرینڈ چلاتے رہتے ہیں بیٹھ کر اسلام کو لے کر۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے، ہمیں سب سے زیادہ شکایت علماء کرام سے ہو گئی ہے اس وقت کہ علماء جو ہے وہ ظالم نظام کے خلاف نہیں بولتے اور چیزوں کو نہیں بولتے۔ ہمیں شرم نہیں آتی تھوڑی سی بات کرتے ہوئے؟ مطلب تھوڑا سا ہم یہ خیال کریں کہ جو چیز علماء کرام ہمیں پچھلے پوری اسلامی تاریخ میں بتاتے رہے، ہم ان کے اوپر آ گئے۔ علماء کرام چیختے رہ گئے اپنی زندگیوں کو صحیح کر لو، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق لے آؤ، ہمیں وہ چیز تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم علماء کرام جو ہے وہ جہیز کے خلاف بات کرتے رہے، آج تک ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ علماء کرام بولتے رہے بھائی سچ بولو، ہم بولنے کو تیار نہیں ہوئے۔ علماء کرام ہمیں سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ چیز خلاف شریعہ ہے، ہم بولے نہیں ہمارے یہاں تو ہوگا۔ اپنے نفس کے اوپر اپنی آنکھوں میں دیکھ لیں، کل جن کے فنکشن ہے نا، اور جو اذان دینے کی بات کر رہے ہیں، 9 بجے اذان دینے کے بعد اگر ان کے یہاں کوئی شادی کا فنکشن ہے تو دیکھ لیا کتنی سنتوں کو جو ہے وہ قربان ہوتے ہوئے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمیں مطلب اتنی سی شرم نہیں آتی، اور ہم جو ہے وہ ٹرینڈ اتنے بڑے بڑے چلاتے ہیں، باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، سارے صحافی جو بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھائی بہت معذرت کے ساتھ سب کا آئینہ سب کے سامنے ہے کہ کون کتنا سچ کا پائیدار ہے اور کون کتنا جو ہے نا وہ حق بلند کر رہا ہے۔ تو دیکھو بھائی، باپ کے اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اختلاف آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، اختلاف کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، صرف ایک نبی کی ذات ہے، صحیح ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ باقی دنیا میں ہر شخص سے، ہر بندے سے اختلاف جائز ہے اور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو، سیاسی اختلاف کو، مذہبی کے بیچ میں نہ لایا جائے، مذہب کو بیچ میں نہ لایا جائے، نہ مذہب کے کسی رکن کو بیچ میں لایا جائے۔ ہے یہ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، صلاۃ التوبہ کریں، اپنی پچھلی زندگی پہ توبہ کریں اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک انفرادی آپ کریں گے، آپ سے آپ کا گھر تبدیل ہوگا، پھر ہمارا معاشرہ تبدیل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور خدا را یہ جو ٹرینڈ ایک بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بارے میں جا کے علماء کرام سے پوچھ لیں
کہ حضرت جائز ہے یا ناجائز ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی جو ہے نا بڑے گناہ کا مرتکب ہو کے چلے جائیں اور جو ہے بعد میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑ جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.